یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، دنیا بنی ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کے لیے بنائی ہیں، وہی بنیادی طور پہ اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اور ہو تو باطل ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کی حقیقت۔ دیکھیں، ایک تو بچائے خود یہ موضوع جو ہے ایک بہت بڑی یعنی سوچ کی طلبگار ہے۔ اور دیکھیں، ہم زندگی میں کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھے بغیر اس کو استعمال بھی نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے، اور حقائق کے جو ہمیں دنیا میں کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس کی ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں اور پھر کوئی قدم رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرا رہے ہیں، اور وہ اسکول موجود تو ہے، اس کی بلڈنگ تو ہے، لیکن اس میں اساتذہ نہیں ہے، اور دیگر بھی کافی مسائل ہیں، تو لیکن ایڈورٹیزمنٹ اس کی ہے، لیکن فیس بھی یعنی ٹھیک ہے، برداشت کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں نہ اساتذہ ہیں، نہ اس کا پرنسپل جو ہے وہ یعنی کوئی لکھا پڑھا ہے، عام سا گنوار انسان ہے، اور بے تعلیم ہے، اور کوئی اس میں سہولیات نہیں ہے، کمرے جو ہیں وہ گرنے والے ہیں۔ یہ میں مثال بیان کر رہا ہوں۔ اساتذہ نہیں ہے، نہ کوئی ڈیسک ہے، نہ کوئی بیٹھنے کا وہ انتظام ہے، تو صرف ایڈورٹائزمنٹ کی بنا پر کہ اس کے بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں، اور تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ انسان جاتا ہے، اسکول کا معائنہ کرتا ہے، پھر دیکھ بھال کے صرف ایڈورٹائزمنٹ پہ بات نہیں ہوتی۔ یہ ویسے میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں دیکھ بھال کی کرتے ہیں، مختصر بات یہ ہے۔ تو اچھا، اب معاملہ آ جاتا ہے زندگی کا، اور زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور زندگی کے حقائق کو جانے بغیر اگر آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ناکامی کے علاوہ آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ زندگی کی حقیقت کو جانے یا سمجھے بغیر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ایک ناکام انسان ہیں، آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور اگر نتیجہ نہ ہوتا اس زندگی کا، کوئی حاصل وصول نہ ہوتا، کوئی عذاب ثواب نہ ہوتا، کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی، تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی، اور جیسے کہ دیگر مخلوقات ہیں، ان کی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح دیکھیں، زندگی ہے تو اس کا ایک انجام بھی ہوگا، اور یہ باتیں میں صرف قرآن و حدیث کی بنا پر نہیں کہہ رہا، آپ خود سوچ سمجھ سے کام لیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہمارا خالق سماوات والارض ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، انسان کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، تو ہر ایک کا ایک مقصد ہے، اور ہر چیز انسان کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہر چیز۔ اس کا ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کائنات کی پیدائش
اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ کائنات نہیں تھی اور اس میں دنیا میں زندگی نہیں تھی. پھر ایسا ہوا کہ دنیا میں زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اس کے بعد جو ہے زندگی کا آغاز ہوا، اور صرف تھوڑا عرصہ پہلے ہی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اور اب زندگی یعنی دنیا کا اختتام ہونے والا ہے. ہم آخری دور میں اس دنیا کے مکین ہیں. اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جبکہ 1,24,000 پیغمبر گزر چکے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسلام روز اول سے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے. دیکھیں، میں بات کروں زندگی کی حقیقت کو. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں ظاہری حساب سے، یعنی میں قرآن اور حدیث کی میں بات نہیں کر رہا بھی، ہر چیز، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے عام طور پہ، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. اور یہ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اور عام طور پہ دیکھ لیں، میں اگر نام لوں گا تو وہ عام نام ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی خوراک میں گوشت مچھلی کا ہے، مٹن ہے، بیف ہے، چکن کا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جاندار آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہر روز لاکھوں چکن جو ہیں، میں پاکستان کی اگر بات کروں، لاکھوں چکن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. جس طرح وہ تڑپتے ہیں جب گلے پہ چھری پھیر آتی ہے، وہ تڑپتے ہیں لیکن وہ جان انسان پر قربان کر رہے ہیں. اسی طرح اور جو جانور ہیں، تو یہ سب اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور مقصد ہمیں فائدہ پہنچانا ہے. یہ دنیا اور اس کا نظام انسان کے گرد گھوم رہا ہے، اور ہر چیز کا مقصد ہے، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہستی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور اس میں نعمتیں پیدا کی ہیں، ہر چیز کا تو ایک مقصد ہے، بامقصد ہے، اور انسان کا کوئی مقصد نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا مقصد بلند تر ہوگا، بہت عظیم مقصد ہوگا. جو بھی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، الگ موضوع ہے. تو بے مقصد تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. منتظم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، ہر چیز کا پالنے والا، اور اس کی بقا کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. تو عقل کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، دنیا بنی ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کے لیے بنائی ہیں، وہی بنیادی طور پہ اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اور ہو تو باطل ہو. ہم نے تو باطل کو منزل بنا لیا ہے. آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان تو باطل کے لیے جی رہا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، وہ باطل کے لیے، آپ کی سوچیں باطل تک محدود ہیں. باطل کیا؟ دنیا. اور اس سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دنیا کی سوچ سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بنا سوچے سمجھے، یہ بات میں کہوں تو بنا سوچے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ زندگی فضول ہے. جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، جیسے بھی گزار رہے ہیں، یہ زندگی فضول گزار رہے ہیں. یعنی کوئی حق مقصود ہمارا نہ ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کسی نے بتا بھی دیا تو پھر اس کو ہم مقصد منزل بنانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مقصد تو دنیا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم